سورہ مطمئن میں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جب جنت میں اہل ایمان داخل ہوں گے تو وہ کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں قرآن کی صورت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود جب دنیا میں آ گئے، جب اللہ کی تمام نعمتیں پوری ہو گئیں، تو اس کے بعد آپ ان سے انکار نہیں کر سکتے، آپ اس میں تعریف نہیں کر سکتے۔ اب وہ اس میں تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال دے رہا ہے، کیسے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات، پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاتو، اور جب وہ نشانیاں ان کے پاس آئیں تو انہوں نے اس میں تحریف کر دی۔ فإن اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ زین للذین، اگلی آیت ہے 212، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اس دنیا کو کافروں کے لیے مزین کیا گیا ہے، سجایا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے، جان لو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے، جو ایمان والے ہیں، آخرت میں قیامت والے دن وہ ان کافروں کے اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق دینے والا اللہ ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب دے اور جس کو چاہے نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں علامہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، دیکھو کبھی تم ان کے رستے میں نہ چلو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مِن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرًا ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ، تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت، ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ کی پیروی کرو گے، یہاں تک اگر وہ گو کے بل میں گھسے ہوں گے تب گو کے بل میں چلے جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، اس وقت صحابہ کرام بیٹھے تھے سامنے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد؟ آپ نے انہوں نے فرمایا کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ جو کہ اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس میں تبدیلی کرتا ہے یا اس میں تعریف کرتا ہے یا کوئی غلط روش اختیار کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں تک یہاں کی چمک، اگلی آیت جو 212 ہے، اس کی تفصیل علامہ صاحب اس طرح فرما رہے ہیں کہ یہاں کی چمک دمک، اونچی گاڑیاں، لمبی گاڑیاں، اونچی کوٹھیاں، یہ کافروں کے لیے خوشی کا باعث، مال و دولت جو ہے وہ کافر لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے، لیکن اہل ایمان کے پاس اگر یہ چیزیں ہوں تو وہ بہت ہی مستحسین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ رزق دینے والا تو وہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور رزق نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ رزق آپ نے خود کمایا، یہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کو اس کا آپ کے ہاتھ آپ کے پیچھے نہیں ہے، اس نے آپ کے رزق میں برکت نہیں دی، تو آپ جتنی مرضی محنت کر لیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت محنت کرتے ہیں لیکن وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اللہ پر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں تو کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔